صاحب ہمارے محلے میں جو افزادلان ہے وہ اپنا تعارف کراتے ہیں بٹی کوٹ سے. کیسے؟ بٹی کوٹ افغانستان کا جو علاقہ ہے بٹی کوٹ, وہاں سے اپنا وہ تعارف کرواتے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں. اور یہاں جو اخون صاحب اس کے نام پہ ہے ہمارے یہ جو ختم نبوت کا جو جنازہ گاہ ہے, آگے ادھر اس کا دادا وہ مدفون ہے, اس کا نام تھا اخون موسیٰ. وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو بٹی کوٹ میں جو ہمارا دادا ہوتا تھا اس کے چارپائیے میں وہ میزر نہیں ہوتے تھے, مطلب وہ خالی ہوتا تھا, لکڑی کا بنا ہوتا تھا, اور رات کو سانپ آتے تھے اور اس کو وہ اس طرح کر کے اس میں سو جاتا تھا. یہ ان لوگوں کی وہ کہہ رہی تھی, ان کی اتنی وہ کرامات بتا رہے تھے جو اسپنوڑا کی جو افغان ہے اس کی. لیکن جہاں جہاں خوددادگان ہیں ان کا دین کے ساتھ تعلق ضروری ہے, دین کے ساتھ تعلق ضروری ہوتا ہے. تو میں نے جو وہ کیا اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہے نا, تو یہ قریشی نسل ضرور ہوتے ہیں یا اشراف بشرا صحابہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں, یا جو ہے تو ہاشمی ہوتے ہیں, اگر سید نہ بھی ہوں تو اس ہوتا ہے. سید تو پھر چپ گئے نا, وہ تو چپ گئے, ان کو تو قتل کر رہے تھے تو چپ گئے. قتل کر رہے تھے سیدوں کو. یہ میں نے جتنے ریسرچ میں آیا تو کہتے کہ ہارون رشید تک روزانہ 10 سیدوں کو قتل کر شہید کرتے تھے, تو پھر وہ سارے ادھر ادھر چپ ہو گئے. یہ شاید اس کی روایت ہے, واقعی کی روایت ہے, شیعہ واقعی کی. یہ بہت عجیب بات ہے نا, واقعی نام پر 2 آدمی ہیں, نام باپ, اس کا نام بھی واقعی ہے, باپ کا نام بھی, دونوں میں ایک, دادا کا نام بھی ہے, اور دونوں میں فرق ہے 100 سال کا. ایک واقعی شیعہ ہے, ایک واقعی سنی. ایک واقعی بڑا لمبا واقعی ہے, اس کی تفسیریں ہیں, دوسرا واقعی ہے شیعہ ہے. مودودی صاحب نے جو کتاب ہوئی ہے تو یہ بھی وہ سنی سمجھتے ہوئے اس واقعی شیعہ کی روایت کرنا چاہیے. تو یہ قطر نہیں ہے کہ سادات کو ختم کرنا تھا رشید کے بطور میں, قطر نہیں تھا. یہ تو جس وقت مودودی صاحب نے تحریر لکھ کر شائع کر دی اور پورا گاؤں ملک میں کھڑا ہو گیا, تو پھر اس کا جواب عثمانی صاحب وغیرہ حضرات نے کیا. انہوں نے پھر پہلی دفعہ اس بات کو ظاہر کیا, اشارہ کیا کہ واقعی 2 ہے. نام بھی ان کا ایک ہی ہے, باپ کا نام بھی وہی ہے, دادا کا نام فرق ہے, اور دونوں میں 100 سال کا فرق ہے. ایک شیعہ ہے, ایک سنی ہے. تو وہ علامہ مالکی کے شعبے میں شیعہ کی روایتیں لے کر وہ وزیر صاحب نے ساری بات اس کی روشنی میں کی ہوئی ہے. اور تو جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اقتدار حوالے کیا حسین حسن رضی اللہ عنہ, تو یمن کا اخراج 6 لاکھ درہم سالانہ یہ اہل بیت پر معاویہ رضی اللہ عنہ ادا کرتے رہے باقاعدہ. 6 لاکھ درہم ہے کہ دینار ہے, کسی کو یاد ہے والا 6 لاکھ درہم ہے یا دینار ہے. اگر درہم بھی ہو تو 6 لاکھ کو 4 پر تقسیم کرو, کتنا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ ہو گیا. 1.5 لاکھ کو 7 پر تقسیم کرو, کتنا ہو گیا؟ دو سو 10 ہو گیا, 2,100. تو 21,000 آتا ہے. آپ نے دیکھو پہاڑوں سے کر لیا, آپ لوگ کیلکولیٹر نہیں کر سکتے. 21,000 تولے سونا کتنی مانی تھی؟ نہیں 21,000 تولے سونا.
ہاں نا، چاندی باغ میں نا 1.5 لاکھ تولے چاندی ہو گئی، 1.5 لاکھ کو تقسیم کیا تو 7 پر تقسیم کیا تو 21,000 تولے سونا بنانا جی. تو 21,000 تولے سونے کی قیمت اب لگاؤ نا کتنی ہے؟ چار ارب 43,000. یہ سالانہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کو ادا کرتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ قدر کرتے تھے. ایک سنائی بات آ گئی تھی ریسرچ میں سر، میں نے یہ کہا کہ میں پوچھوں گا اس کو اس حوالے کو نکالو، وقتی کے حوالے کو نکالو. صحیح ہے جی، یہ سے نکال دوں گا جی. ہاں اس کو نکالو. 9 ارب 64 کروڑ کو سالانہ ملتے تھے. محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد 9 ارب 34 کروڑ روپے ملتے تھے. تو آپ سوچتے ہو کہ 9 ارب 34 کروڑ آمدنی ہو، 5 کروڑ جو ہے تو 4 کروڑ اور 80 لاکھ ہے کہ ایک آدمی کی آمدنی ہو، پھر کہ معیار زندگی کیسا ہوگا؟ تو وہاں سے معیار زندگی ضروریات کے علاوہ باقی سارا مال اہل بیت کا صدقہ خیرات میں جاتا تھا. یعنی ہماری طرح جو ہے تو مال کی عائشت پر مال کو جمع کرنا، اس کو حفاظت کرنا، ایسی شخصیات تو نہیں تھی. ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور تیسرے صحابی ہیں ان کا نام نہیں آ رہا. 3 آدمی ہیں. 3 آدمی چلے گئے، حج پر جا رہے تھے. حج پر چلے گئے اور جاتے جاتے ان کے کوئی ایسے واقعات ہو گئے کہ سواری کون ہو گئے، کچھ ہو گیا کہ یہ بڑے تکلیف میں پھنس گئے. کھانے پینے میں کوئی جان بچانے کی حالات مشکل ہو گئی. چلتے چلتے آگے ایک جھوپڑا آ گیا. جھوپڑے کے پاس گئے تو اس میں ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، ایک بکری کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم قریشی آدمی ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور ہم پر یہ حالات آ گئے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کو بندوبست کریں. اسی کا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری کھڑی ہے، اس کو آپ ذبح کر لیں، میں آپ کو پکا دوں، ذبح کر دیں. اور پکا دی. انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھایا، پانی پیا. تو انہوں نے شوہر سے کہا کہ مدینہ منورہ میں کبھی آپ آئیں تو یہی ہمارے نام ہیں، یہی ہمارے پتے ہیں، پھر ہم سے ضرور رابطہ کریں. چلے گئے. جب چلے گئے تو وہ خاوند آیا. بیوی نے کہا کہ اس طرح بزرگ آئے تھے کچھ مدینہ منورہ کے، میں بکری کے لیے بکری کو میں نے ضرورت کی. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا، کھڑی بکری کو ذبح کر دینا، کوئی جانور کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیں. تو ہماری طرح خاوند میں نہیں راضی تھے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، نکاح کھڑا ہو جائے. ایسی اچھی بات ہے کہ مہمانوں کی خدمت کی ہے تو اللہ برکت دے گا. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ قریشی تھے، کون تھے، بدل نہیں تھے؟ اس نے کہا بس نام لیا انہوں نے تو اپنے نام کا احترام کیا ہے اور ہاشمی قریشی کے نام کا ہم نے احترام کیا ہے، بس اللہ خبر ہونا. کچھ عرصہ بعد اس خاندان پر بہت تندرستیاں ہوئی تو یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. جب مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ منورہ میں کوئی وسیلہ یا روزگار نہیں تھا. اس زمانے میں ایندھن کا تو مسئلہ ہوتا تھا نا، تو جو اونٹوں کی بگڑیاں گری ہوتی تھی لوگ جمع کرتے تھے، خشک کر کے تو بھیجتے تھے، لوگ ان کو جلاتے تھے اور ان پر ان کی آمدنی ہوتی تھی. تو انہوں نے مدینہ منورہ آ کر ان بگڑیاں چن کر اور اس طرح کا کوئی معمولی فار قسم کے پیسوں کو اختیار کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا. تو اس میں امام حسین بزرگ نے دیکھا کہ وہ عورت ہے، وہ مہینے چن رہی ہے،
پوچھا اس نے تو اس نے کہا وہی عورت تھی. تو ان کو ساتھ لے کر آئے ان کو 1000 بکریاں 1000 بکریاں. تو بکری کی کم سے کم قیمت 50,000 اگر لگاؤ تو کتنی ہوگی 1000 بکری کتنی باری ہے؟ 5 کروڑ ہوئے نا. 5 کروڑ 1000 بکریاں 1000 درہم 1000 دینار 1000 دینار جو ہے تو یہ ہو گیا 300-350 تولے سونا ہو گیا. یہ اس کو دی. اور اس نے کہا کہ دوسرے جو بزرگ تھے ان کا تذکرہ کہ ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس جب چلی گئی تو انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور اتنے پیسے دیے. نہیں انہوں نے 1000 دی. پھر آگے جعفر رضی اللہ کے پاس چلی گئی تو پھر انہوں نے 2000 بکریاں 2000 دینار دیے اور کہا کہ اگر آپ یہ تو چونکہ میرے بڑے تھے تو ان سے میں آگے نہیں بڑھتا ہوں, اگر آپ پہلے آ گئی ہوتی تو میں سے بھی زیادہ دیتی. یہ عورت 4,000 بکریاں ہانستے ہوئے لے کر آئی. خاوند سے کہا کہ یہ لوگ کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ایک بکری جو یہ وہ ہے. اس طرح کے صدقہ خیرات مجھے حضرات اہل بیت تھے. اور اس میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کربلا میں بچے ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو غسل جب دینے لگے تو ان کی پیٹھ پر ایسا نشان تھا کہ گویا کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ ساری عمر بوریاں اٹھانے کی مزدوری کرتا رہا. پیٹھ پر نشان کہ بوریاں اٹھانے کی مزدوری کرتا رہا. وہ تو شہزادے تھے. دنیا اسلام کے بادشاہوں سے زیادہ قدر اہل بیت کی ہوئی ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ ہے کہ ہوشام جو ہے تو یہ اس کا تھا بنی عباس کا خلیفہ تھا اور وہ طواف کر رہا تھا. حضرت اصل کو جب بوسہ دینے کے لیے آیا تو اس کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو تھکے کھانے پڑے اس کو اور مشکل سے آ کر اس نے بوسہ دیا. پیچھے سے ایک اور آدمی آ گیا. جو قریب ہوا سارے لوگ چھٹ کے جگہ کو خالی کر دیا. اس نے آ کر حضرت کو بوسہ دیا چلا گیا تو کسی نے شام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو میں نہیں جانتا ہوں. جانتا تھا اس کو میں نہیں جانتا. وہ فرض تک ایک شاعر بنا تھا. اس نے کہا پورے نظم بولی اس سے کھڑے. اس نے کہا تم اس کو نہیں جانتا. اس کو ساتھ اس کو کم کرنے کی گلیاں پتھر اور 10 پہاڑ سب جانتے ہیں. ساری مخلوق اس کو جانتی ہے. یہ وہ ہستی ہے اس کا یہ نام ہے. یہ جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا پوتا ہے فلاں کا نواسا ہے. یہ وہ ہستی ہے. تو تو اس کو جانے نہ جانے ساری دنیا اس کو جانتی ہے. کتنا بڑا اعزاز بادشاہوں سے زیادہ اعزاز اہل بیت کو ملا ہے. اور اہل بیت میں بھی ہے تو یہ بنی عباس کے آخری موقع جو منصور کے خلاف نفس زکیہ کا موقع ہوا ہے اس کے بعد اہل بیت نے فیصلہ کر لیا کہ اب اقتدار کے ساتھ ہم اپنا کوئی تعلق نہیں رکھیں. دیکھو عبادت دین کا سیکھنا سکھانا پھیلانا اور خدمت خلق 3 چیزوں کے اہل بیت نے کیا. عبادت تمہارے چیز کثرت عبادت ہے کہ بندگی کا آدمی آپ سنیں تو آپ یاد رکھیں. تنگیز ایسی عبادت اور ایسے جو ہے تو دین کا سیکھنا سکھانا دین کا پھیلانا اور جہاد کو ہوش میں جانا اور لوگوں کی خدمت کرنا. ایک بڑا عجیب واقعہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات لکھے ہوئے ہیں نا اس میں قدرت الاولیاء میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حج کا قافلہ جا رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس نے ایسے یہ گرم چوبے ہوتے ہیں نا بالوں والے ایسے صوفیوں کا لباس ہوتا ہے وہ پہنا ہوا ہے
اور بالکل اکیلا ہے، کچھ کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. کہتے میں نے دیکھا تو میرے دل میں وسوسہ آیا کہ بس یہ نامجہاد درویش ہوتے ہیں اور درویشی لباس پہن کر سے کپڑوں میں چلتے ہیں، کپڑوں پر بوجھ بلی ہوتے ہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے آیت پڑھی یا کثیر من الظن ان بعض الظن اسم، کہ ایمان والو بدگمانی سے بچو اور گمانوں سے بچو، بعض گمان جو ہے بدگمانی اور گناہ ہوتا ہے. میں خیال تھا میرے دل میں بات کی اس سے کہ یہ کون آدمی، کہتے وہ مجھ سے غائب ہو گئے. پھر میں سوچا کہ اللہ آپ نے مجھے ملے تو ویسے ضرورت ہے، میں نے بدگمانی کر دی، میں سے معافی مانگوں. کہتے بڑے کوشش کے بعد دوسری بچوں کو ملے. میں کہ جب قریب گیا تو میرے پہنچنے سے پہلے ان نے آیت پڑھی کہ بعد میں نازل ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے. جو یاد ہے کہ میرے کچھ بات نے کیا کون گزر گیا کہ آگے چلا گیا. میں تو دیکھا کہ وہ بزرگ ہے کہ انہوں نے کنویں کا پانی لیا اور ریت کو سی اٹھا کر اس میں ڈالی. ریت ڈالنے کو اس کو ہلایا اور ہلانے کے بعد اس کو خود پیا اور پینے کے بعد جو ہے تو جو بچا تھا مجھے دیا کہ یہ لو. کہتے ہیں جو میں نے لیا تو ستو گندم کو بھونتے ہیں نا، بھوننے کے بعد کو پیستے ہیں، اس کو ستو کہتے ہیں. تو ستو جو ہے یہ تیار عربوں کا طریقہ تیار کھانا ہوتا ہے. کسی وقت ایسے حالات ہو جائے کہ کھانا آپ نہیں پکا سکتے، کیسے مہمان آ کے بس نہیں ہو سکتا. ان کو آواز ٹھیک آ رہی ہے چوبی والے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا. تیار کھانا ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں ڈال کر گڑ ڈال کر شربت بنائیں تو بہت اعلیٰ شربت ہے، اور گاڑھا کر کے گڑ بنا کر کھائیں تو کھانا ہے. کہتے وہ اعلیٰ قسم کے ستو، اعلیٰ قسم کا گڑ تھا پیا میں. کہتے مجھے اور حیرت ہوئی کہ یہ عجیب اس کی ریت شکل ستو بن گئی ہے. کیا میں نگرانی کرتا رہا یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. مکہ مکرمہ جب پہنچ گئے تو صبح کی نماز میں دیکھا کہ بزرگوں نے صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے عشاء تک بیٹھے رہے. اور عشاء کے بعد جب مسجد حرام سے نکلے بھائی وہ ساتھی میں کیوں آگے نکلے ایک ہجوم ہے، لوگ پائے کوئی بل رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، گلے لگ رہے ہیں، اور وہ سارے ہجوم نے ان کو اپنے درمیان دیا اور چلنے لگے. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ نے کہا یہ امام جعفر صادق تھے. اچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ نے کے نوکر کیا کریں؟ ان کے ملازمین نوکر غلام ہم لوگ. اچھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ہستی بہت شخصیت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے بہت شان والی زندگی اہل بیت کو عطا فرمائی ہے اور امت نے جو ہے قدر بھی کی ہے. اور قسم قسم کے واقعات ہیں. ایک واقعہ جو فضل حج میں مولانا نقی صاحب لکھے ہیں، سال میں کبھی ایک بار 2 بار، کبھی 2 سالوں میں، کبھی 3 سالوں میں نمبر آتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2 سال نہیں بیان ہوئے واقعہ. ایک بزرگ ہے کہتے میں حج پر گیا، 600 درہم میرے پاس تھے خرچے کے، اور جا کر گئے تو بغداد میں ٹھہرے اور اس کا آگے جانا تھا. کہتے میں صبح کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے قریب ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس پر ایک بطخ مری ہوئی پڑی ہے، اور ایک عورت نے اس کو اٹھایا، اس کے پر وغیرہ سلط کر دی، اپنے تھیلے میں ڈال دی. میرا خیال ہوا کہ یہ عورت جو ہے یہ اس کو لے کر جائے گی. اور آج کل تو حاجی بہت آتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں نے کھانا پکایا ہوا رکھا ہوتا ہے، دیکھا ایک روٹیاں رکھی ہوتی تھی تو حاجی جلدی سے لے کر چلے جاتے تھے. تو شاید یہ بٹیارے اس کے
پیاری عورت ہے، وہ اس کو پکائے گی اور حاجیوں پر بیچے گی تو اس کی نگرانی کرنی چاہیے. چلیے میں اس کے پیچھے چلا. آگے گئی ایک مکان ہے، دوبارہ تو اس کا ایسا ہے کہ بہت اونچے درجے کے لوگوں کا مکان ہے، مالدار لوگوں کا مکان ہے، لیکن حالت ایسی خستہ ہے کہ گویا بہت غربت کا حال ہے. اس وقت دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا تو آپ کی بدنصیب ماں. دروازہ کھول لیں. دروازہ کھولا، اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کرے گا. جگہ 3 لڑکیاں ہیں، اور اس نے ان کو کہا کہ لو یہ تمہارے لیے کھانے کا بندوبست آ گیا ہے، اسے پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو میں نے اندر سے کہا، میں نے بات کہا کہ اللہ کی بندی، یہ تو مردار ہے، اور مردار کا کھانا صرف دوستوں کے نزدیک جائز ہے، باقی کسی مذہب میں جائز نہیں. عیسائیوں کا حال نہیں ہے، یہودیوں کا حال نہیں ہے، اسلام میں تو ہے ہی نہیں. آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا، اللہ کے بندے آپ جائیں اپنے کام کریں، آپ کو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے ہمارے کے خود ذمہ دار ہیں، ہم جو کچھ کریں آپ اس پہ مداخلت نہ کریں. میں کہا نہیں میں جو ہے تو اس بات کو پوچھوں گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہم سادات خاندان ہیں، ان کے والد صاحب بہت مالدار آدمی تھے، بڑی حیثیت والے آدمی تھے، ان کی وفات ہو گئی، ایسے وقت وفات ہو گئی کہ ہم بہت فیصلہ رہ گئے، جو ہمارا ضرورت ختم ہو گیا، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں. تو لہٰذا 3 دن کے فاقے کے بعد اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے. اس سے کہتے میں آیا اور میں نے بوری آٹا خریدا اور سامان خریدا، اور 600 درہم میں تھے وہ سارے میں نے ان کو دے دیے. اور پھر واپس نہیں گیا، علاقے کو واپس نہیں ہوا کہ حج کے چونکہ میں نیت کر کے آیا ہوا تھا، کوئی برداشت میں ٹھہر رہا. اتنے میں حاجی حج کر کے واپس آ گئے. تو میں کیا کہ میں مبارکباد مسجد کے آئے ہوں. تو پہلے کافلے کے روز سے میرے السلام علیکم مبارک آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ بجلی جاتی ہے جی. اب تو انشاءاللہ آواز آسانی سے آ رہی ہے جی. تو کہتے ہیں حجیوں کو میں نے مبارکباد دینے کا، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ مینا میں ہمارے ساتھ تھے نا. اور وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت تھی، ان سے لگا کوئی دوسرے کافی کی بات لگے. ان کو ہمارے بازو نے کہا کیا مطلب ہمارے ساتھ تھے، تو آپ ہمارے ساتھ تھے، مبارکباد. مجھے اور حیرت ہوئی، آگے چلا. تیسرے گروہ کو مبارکباد دی تو نے کہا ماشاء اللہ شکر ہے مل گئے. آپ نے جو بہت بڑے ہجوم میں عرفات کی جگہ پر بہت بڑے ہجوم میں جو مجھے تھیلی دی تھی، وہ تھیلی اپنے واپس دو. مجھے پریشانی ہے کہ آپ چلے گئے وہ ہو جائے تو اپنی تھیلی لے لیں. تھیلی میں نے لے لیا، تھیلی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا عربی ہے، من رکھنا کہ جو خرچہ کرتا ہے ہم اس کو دبا دیتے ہیں. جی ہاں جو تو ربی حاج جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے. اور اس کو وہ جو کتاب ہے نا تذکرۃ الاولیاء، اس کو اردو کا ترجمہ اردو اس کو دیکھے من عمل ربح من عمل ربح من عمل ربح، جو ہم سے معاملہ کرتے ہیں فائدہ پاتا ہے. اس کو لکھا ہوں میں اس کو لے کر آ گیا تھے کو میں نے کہا کہ اللہ یہ میں کیسے کروں. اور حاجی نے مجھے دی ہے، اس کی بات وہی ہے، میری مسجد کیسے ہو سکتی ہے. تو کہتے مجھے خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہماری رات پر 600 درہم خرچہ کیے تھے، ہم نے آپ کو 600 دینار، یعنی 150 دینار
150 تولے سونا دیا اور 150 تولے چاندی دی تھی. ہم نے 150 تولا سونا دیا. ہم نے آپ کو دینار دیا. سبحان اللہ. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ سلامت ہے. دنیا میں زندگی سے زیادہ کبھی زندگی کے ساتھ ہیں اور ساری موت کے حالات پر نظر فرماتے ہیں, اپنے سادات حالات پر نظر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. دین کے کام کرنے والے پر نظر فرماتے ہیں. جو جنہیں کو خوشیاں ہو رہی ہیں اس کے آپ کے سامنے روزہ آتی ہے. سبحان اللہ. عجیب باتیں ہیں نا. سبحان اللہ. یہ مدد درویش حضرت مولانا اشرف صاحب کے زمانے میں نے شاعری کی نا, تو اس پہ میں نے سخت تنقیدیں تبلیغ والوں پر کی ہوئی تھی. اتنی سخت نہیں پر تنقیدیں تھی. تو ایک آدمی تھے اور ہمارے مجھے نماز ہوا 7 بجے 9:20. اچھا. تو ان کے بارے میں مجھے معلومات کی کہ بڑی توجہ تصوف والے ہیں کہ یہ کتاب شائع ہوئی ضرب الخطاب کے رات کو دیکھیں گے تو میرے بیمار ہونے کا خطرہ ہے. میں جنوبی افریقہ جا رہا تھا. اس کے بعد میں نے عمرے پر آنا تھا نہ. جنوبی افریقہ میں جا رہا تھا اور میں نے ساتھیوں کو کہا یہ کتاب کے شائع ہونے سے پہلے آج میں نے خواب دیکھا ہے. اس سے کوئی پوچھ پڑے گا کہ شاید اس کا نام خواب دیکھا. اس کو زیارت ہوگی اور زیارت میں سے کہا کہ کتاب تو مالی مولانا اشرف صاحب نے حضور کے آگے پیش کر دی اور آپ اس کو لے کر مسکرائے اور کہہ دیے کس کو بلاؤں. تو اس دفعہ میرے 2 عمرے منظور ہوئے. مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں تو جنوبی افریقہ کا ویزا میں لگایا, پہلے کسی ملک کا ویزا پہ لگاتا تھا نا, سعودی ایمبیسی جاتا تھا, مجھے وہ ویزا لگا کر ہونے کا دے دیتے تھے. میں وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ داخل کریں گے 2 ہفتے بعد, یا 3 ہفتے تو میرا 4 ہفتے پر میرا سفر ہے مہینے کا, اور 3 ہفتے بعد بھیجنا ہے. تو میرے پاس تو ساتھ میں جنوبی افریقہ کیسے جاؤں گا, اور کیسے جاؤں گا, پریشان کھڑا. مجھے مرید ہے میرے خلیفہ بھی ہیں ہمارے شاہد حبیب صاحب, انہوں نے ایک نمبر دیا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑی تو اس نمبر پر رابطہ کریں. میں نے رابطہ کیا آدمی سے. اس نے کہا کہ کیا بات ہے. میں نے کہا میں ویزے کے لیے آیا ہوں, مجھے ویزا نہیں مل رہا. کیا آپ کھڑے ہوں, میں آ رہا ہوں. یہ آدمی آ گیا. اس نے کاؤنٹر والے کو کہا کہ میرا تو سعودی ایمبیسی میں میرا تعلقات ہے, دوست سے لوگ میرے لوگ, آپ یہ فارم لے لیں, میں ان سے منظور کرا دوں. انہوں نے کہا جی کاؤنٹر پر ایسا نہیں ہو سکتا, یہاں روٹین ہے جیسے سب لوگوں کو ہوتا ہے, آپ کا تعلقات ہے اندر جا کر کروا لیں. مجھے لے کر گیا ایمبیسی کے دروازے پر گئے تو پاکستانی پولیس والے نے کہا کہ قانون ہے جی, نہ پاکستانی اندر جا سکتا ہے اور نہ سعودی آپ کے لیے باہر آئے. ایمبیسی کا قانون. میں معذور پریشان ہو کر پھر آ گیا کاؤنٹر پر. آ کے کاؤنٹر پر جب آئے تو سعودی جو کونسلر تھا, غالب اس کا نام تھا, وہ کاؤنٹر پر آیا. اس کے بعد جب السلام علیکم وعلیکم السلام, کیسے آئے وہ؟ اس نے کہا استاد صاحب کے ساتھ آیا ہوں. کس لیے؟ کہ عمرے کا ویزا لگانا چاہتا ہے. ادھر آؤ, درخواست دو نا. درخواست کے کاغذ کسی آدمی نے کاغذ میں نے پڑھا, جلدی اس پر لکھا تو کہتے ہیں ذہابًا او یابًا, جاتی عمرہ کرنا چاہتا ہے کہ واپسی پر کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا جب 2 دے رہا تو میں نے ذہابًا او یابًا, جاتے پر بھی کرتا ہوں واپسی پر کرتا ہوں. اس نے ڈر کر کے دعا لگا کے اور جاتے میں نے عمرہ کیا, پھر مجھے افریقہ کیا. واپسی پر جب میں آیا ہوائی اڈے پر آیا تو ہم نے پاسپورٹ میں لکھا 21 دن پہلے ویزا ہے, 21 دن بعد 21 پہلے عمرہ, 21 دن بعد دوسرا عمرہ کیسے ہو گیا. مجھے نیچے بٹھایا, جہاز میں بیٹھنے نہیں دیتا, ہمیں اللہ کرتا بیٹھوں گا. اتنے میں آدمی آیا, اس نے پاسپورٹ میرا اس کے ہاتھ میں سے مجھے پکڑا, میں نے جا کر دکھا دیا پاسپورٹ مجھے دیا.
میں جب وہ جدہ میں اترا تو وہ کاؤنٹر پر گیا تو کاؤنٹر والے نے دیکھا 21 دن پہلے ہوگا 21 بار کھڑا ہے، یہ کیسے قانون نہیں، مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو اس نے کہا کہ اس کو ڈائریکٹر سے ملا، مدیر سے ملا. مجھے اسے یہ مدیر کے پاس چلا گیا. مدیر نے میرا پاسپورٹ کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پاسپورٹ پر واضح 2 ویزے لگے ہوئے. اس نے ایک ہاتھ سے میرا پاسپورٹ پکڑا، ایک میرے ہاتھ مجھے پکڑا. جہاں دروازے سے اندر کرتے ہیں وہاں آیا تو پاسپورٹ میرے ہاتھ میں سے جاؤ. تو یہ منظوری دربار رسالت کی، ڈاکٹر کی منظوری تھی دربار رسالت کی. ہاں دعا گو ہے، آپ بھی دعا کیجیے ہمارے لیے کہ ہم بھی وہاں پہ حاضری لگا سکیں. ایسی حیات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پنجتنی سے روحانیت نشتہ ہے، بڑے پیروان نشتہ ہے، داسیانہ نشکت ہے. درستو یہ شادی جو ہے نا، خاص طور سے ہمارے صورت کے پنجتنی جنم کی طرح میں روشنی نہیں ہے، عورت کے پاس جو ہے تو یہ نور نہیں ہے اور نہیں دیکھ سکتے رسول اللہ کے ساتھ کیا کرنا. ہمارے تو اپنے اوپر گزری ہوئی ہے، ہمارے اپنے اوپر گزری ہوئی ہے، اپنے تجربے میں آئی ہوئی ہے، اپنی معلومات پر بات آئی ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنا دیا، پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہے کہ نہیں ہے، اس کا بڑا معلوم ہے. خاتمہ ایمان پر یہ ساری باتیں ہیں. تو خاتمہ ایمان پر جو ہے تو یہ آدمی کے پاس کوئی صنعت ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ خاتمہ ایمان کو. تو ایک مدیر نے لکھا کہ ہمیں یہ کمالات حاصل ہو گئے، یہ کمالات حاصل ہو گئے، یہ کمالات حاصل ہو گئے، اور پھر کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کیسے ہوگا. یہ بڑی تفصیلات اس نے دیکھی. اس کو میں نے جواب لکھا کہ خاتمہ ایمان کے غم ہمیں، خاتمہ ایمان کے غم نے کھا دیا، ایمان کا خاتمہ ہونے کے غم نے کھا دیا. مجھے دونوں اس نے دیکھا کافی سارے گزار جو ہے تو وہ اس طرف آنی چاہیے. ایمان خاتمہ ایمان نے کھا دیا. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الاولین یا آخر الاخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا سلام الذکر و الہ الا واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. یا اللہ ہمارے قلوب میں صحیح رکھ بنا معاف فرما. یا اللہ مجھ سے حال پڑے ہوں کی پریشانی میں دور فرما، مشکلات کا حل فرما. یا اللہ جہاز ناموں کا اپرادھ کی گھڑیوں کے قرض درجے میں، یا اللہ ان زمانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے اتنا آسان فرما، عالم اسلام کی ہدایت تمام فرما، اپنے تعلق تمام فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام فرما، آپ کے طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی محبت تمام فرما. وہ لوگ دن بڑی محنت کوشش کر رہے ہیں، تسلیم تعلیم کی راستے سے کر رہے ہیں، وطن کی تدریس کی راستے سے کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کی راستے سے کر رہے ہیں، بد تدبیر کی راستے سے کر رہے ہیں، خیال کے بدانے میں لڑ رہے ہیں. یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کے غیر کے بندوبست فرما، سب کی کوشش میں برابر فرما. ہماری مجالس میں آنے والے افراد سلسلہ کہتے راتوں مسلمین سب کے مال میان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال. یا اللہ کی تنگا سوتے نصیب فرما دے، پریشان آ رہا پریشانی میں اختلاف میں کرے وہ آپ کی فرمائے. مساجد بےروزگار یا اللہ بیٹھ روزگار نصیب فرما، کوئی بیمار ہو گھر میں بیماریاں یا اللہ بیٹھ شفا نصیب فرما کرے وہ آپ کی فرمائے. مساجد بےروزگار یا اللہ بیٹھ روزگار نصیب فرما، کوئی بیمار ہو گھر میں بیماریاں یا اللہ بیٹھ شفا نصیب فرما. یا اللہ سب نے گناہ اور ایسے طور پر جاننے والے سب کی زندگی میں ایک بات پر پورا ہو. یا اللہ غزہ فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کو مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ
یا اللہ کشمیر کا مسلمان کو کشمیر کو جائزی کرو، یا اللہ ہندوستان میں پاکستان کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے آگے پاکستان کو مغرور نہ فرما، یا اللہ ہندوستان پر یا اللہ برکت احسان فرما، یا اللہ ہر جگہ ہندوستان پر برکت فرما، یا اللہ کوئی لحاظ سے معاشی لحاظ سے ہر لحاظ سے یا اللہ برکت احسان فرما، یا اللہ پاکستان کے جھنڈے کو یا اللہ تیری قلعے پر لہرانے کا حالات پیدا فرما، یا اللہ کشمیر کا آزاد ہونے کا حالات پیدا فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ حریم شان کو قبول یاد نصیب فرما، یا اللہ توحید نصیب پیدا فرما، وسائل کا یا اللہ غیر سے بندوبست فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کام والے اخلاق کو کرو، یا اللہ کام والے اخلاق کو، یا اللہ کام والے، یا اللہ اس ملک کو، یا اللہ اس ملک کی یا اللہ گمتی شعبے کی سرنی شعبے کی اصلاح فرما، یا اللہ سیاسی یا اللہ اس ملک کے پیسے کو لوٹ کر سودی قرضوں لے کر لوٹ کر ملک سے باہر نکال کر اپنی جائیدادیں بنا دی، یا اللہ سارا قوم کو بچ دیا اور قوم کو حرم کی طرف کھیل دیا، یا اللہ یا اللہ کو یا اللہ سے پکڑ لے جکڑ لے رگڑ لے، یا اللہ کے پیٹوں کو پھوڑ دے کمروں کو پھوڑ دے گلتوں میں مروڑ دے، یا اللہ اپنی گرہ کو سلے لے، یا اللہ اس ملک کے یا اللہ اس ملک کے حالات سیاسی حالات کو درست فرما، معاشی حالات کو درست فرما، یا اللہ غربت کے جو حالات سیاسی نے پیدا کی یا اللہ سے خاتمہ کرا، یا اللہ عام آدمیوں کو یاد رکھے